کلائنٹس آپ کو کہاں سے ملتے ہیں، کس طرح سے ان کو ریچ کرتے ہیں، اور پھر اگر جیسے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کون سا جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، کوئی ایپ یوز کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو رابطہ کیسے کرتے ہیں، ان سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اب اپ ورک پہ پروجیکٹ آیا، وہاں سے میں نے جیسے میرے پروجیکٹ آتا میرے فیلڈ کا تو وہاں سے میں اٹھاتا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ، وہ اس کو پھینکتا ہوں، کاپی پیسٹ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں چیٹ جی پی ٹی یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کور لیٹر بنا کر بھیجنا انگلش اور اردو میں، وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے پھر ادھر یعنی کہ دوبارہ اپ ورک پہ جا کے پوسٹ پہ کر دیتا ہوں. تو ایسے میں کلائنٹ کے ساتھ یوز کرتا ہوں. اکثر کلائنٹ میرے ساتھ انٹرویو بھی کرتے ہیں، میسیجنگ پہ کرتے ہیں، وہ اس کا میسج اٹھاتا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ. چیٹ جی پی ٹی والوں کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں پڑھوں، جو آپ نے میسج دینا وہی میں نے کاپی پیسٹ کرنا مجھے پڑھائی میں دشواری ہے، تو اسی طرح میں کام کرتا ہوں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے انٹرویو کیا ہو جس میں آپ کو بات کرنی پڑی ہو؟ وہ میں ابھی آپ کو سٹوری بتانے لگا تھا کہ وہی پوچھنے لگی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی 20-25 دن پہلے یو ایس اے کا کلائنٹ آیا تھا، تو اس نے مجھے پروجیکٹ نہیں دیا تھا، تو وہ اس نے مجھے نا وہ زوم ٹی وی کا پتہ نہیں کیا آیا گیا، وہاں کا لنک بھیجا کہتا میرے ساتھ میٹنگ کرو، تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا. ابھی اس نے مجھے جاب نہیں دی تھی، میں نے اس کو نا کیا کہنا چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، تو اس کو کوئی اچھا سا میسج لکھ کر دو. میسج اس کو میں نے دیا، اس نے کلائنٹ کو میں نے بولا کہ میں کام آپ کو کر کے دے دوں گا، آپ جاب مجھے بعد میں دے دینا. تو میں نے اس کو جاب کر کے دی، کمپلیٹ جاب کر کے دی. جب پیسوں کی باری آئی نا تو اس نے پھر مجھے وہ لنک بھیج دیا آڈیو والا ویڈیو کا، میرے ساتھ میٹنگ زوم پہ بات کرو. میں پھر پریشان ہو گیا. پھر میں نے اس کو نا کوئی چیٹ جی پی والے کو بولا، اس نے چیٹ جی پی والے پتہ نہیں کیسا میسج بھیجا، تو اس نے کیا اوکے. تو وہ میں نے کام جو اس کلائنٹ کا تھا نا وہ $60 کا تھا، تو مجھے اس نے نا پھر $90 دیے. اینڈ پہ میں نے اس کو کیا بولا بھی سوری میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میری تعلیم نہیں ہے. اس نے مجھے $30 بونس دیا اس بنا پہ کہ آپ ایک ان پڑھ بندے ہو کہ میں نے آپ سے کام کروایا. مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے. اکثر مجھے میں نے 700 جاب کمپلیٹ کی ہیں، اور اس میں سے 700 جاب کمپلیٹ کی ہے. مجھے لوگوں کا بھی نام کا نہیں پتا، جو یعنی کہ میں کام کرتا نا اس کا نام کا بھی نہیں پتا، اور مجھے کلائنٹ کے بھی نام کا نہیں پتا کہ اس کلائنٹ کا میں نے کام کیا. بیسیکلی میں آسٹریلین کو لائک کرتا ہوں، یو ایس اے، کینیڈا، اور اس کے بعد تھائی لینڈ ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، جرمنی ہو گیا. بیسیکلی میں نے سارا یورپین کا کام کیا ہے. انٹرنیشنل کلائنٹ میرے ہیں. لوکل میں نے $1 10 روپے بھی نہیں کمائے ادھر، یعنی کہ ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ ادھر میں بتاتے نہیں کیونکہ میں چوکی دار سیکورٹی گارڈ ہوں، تو ادھر نا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی میرے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوکی دار ہے، یہ سیکورٹی گارڈ ہے، یہ ارننگ بھی کرتا ہے. تو یہ سیکورٹی گارڈ مجھے ایم یو کالج میں 15 سال ہونے والے ہیں، تو میں اس کو اپنے گھر سے زیادہ ٹائم دیا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں انٹرنیشنل نیوز پہ بھی آ رہا ہوں. جو لوگ ڈگری والے ابھی مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے، آپ کی نیچر بہت اچھی لگی، آپ ہمیں سمجھا دیں. تو میں نے سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی سے کورس نہ پرچیز کرنا. کورس والے آپ سے پیسے لیں گے، جو آدمی کورس بیچ رہا ہوتا ہے اس کا بھی اکاؤنٹ نہیں ہوتا. میں ایک ان پڑھ ہوں کہ آپ مجھے فالو کریں، میرا فیڈ بیک دیکھ لیں، مجھے فالو کریں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا. میں یہ نہیں، میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں، نہ میں کوئی کورس بیچتا ہوں نہ کچھ. میں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ یہ کام آگے لوگوں کو سکھائیں گے، یا جو بچے اگر آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے سیکھیں، تو آپ ان کو سکھائیں گے؟ کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی جگہ ایسا سوچا آپ؟ میں نے سوچا، میں نے ایک پہلے نمبر پہ سوچا میں نے $1 بھی نہیں لینا کسی سے. بھی ہوتا نا لوگ پیسے دیں گے، یہ $1 بھی نہیں لوں گا، ان کو فری میں گائیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں کہتا ہوں میں کما رہا ہوں وہ بھی لوگ کمائیں. میں ایک ان پڑھ ہو کے اتنے کما رہا ہوں، وہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا وہ مجھ سے زیادہ ارننگ کریں گے. میری وجہ سے کسی اور کا رزق لگ جائے گا، مجھے اور کیا چاہیے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی. میرا اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ لینا، میں 1 گھنٹے کے $15 چارج کرتا ہوں. 1 گھنٹے کے $15 جو ہے نا، کچھ گورے ہیں نا وہ گھنٹوں کے حساب سے کرتے ہیں کہ گھنٹے کے آپ کتنے لیتے ہیں، تو میں $15 لیتا ہوں، اور وہ پاکستانی تقریباً 4000 کے آس پاس بنتے ہیں. میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں کہ اتنا کچھ کرتا ہوں. تو میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس شعبے میں آئیں. بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے. اب میں اکثر لوگوں کب سے یہ کام کر رہے ہیں، اور کتنا عرصہ ہو گیا گرافک ڈیزائننگ کا یہ کام کر؟ یہ جب سے یہ AI آئی ہے نا، اس سے میں پہلے کرتا تھا. پہلے میں نے دوستوں سے میسج لکھواتا تھا، تو وہ میسج میں لکھواتا 2 سال 3 سال 1 سال کتنا؟ تقریباً مجھے 4-5 سال ہوئے ہیں.
تو جب سے یہ اے آئی آئی ہے نا تو میں نے دن رات ایک کیا, بہت زیادہ مجھے یعنی کہ علم میں اضافہ ہوتا. پہلے میرا کام 3 گھنٹوں میں ہوتا تھا, اب میرا کام 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, ویڈیو ایڈیٹنگ کے بہت پروجیکٹ آتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے آتے ہیں, ویب ڈیزائننگ کے آتے ہیں, SEO کے آتے ہیں, ڈیولپنگ کے آتے ہیں, کچھ کرو. اب ویڈیو ایڈیٹنگ کے اے آئی کو سافٹ ویئر ہیں, وہ تقریباً $3-4 لیتے ہیں مہینے کا, تو وہ آپ کو پورے مہینے کے آپ کو ان کو دیں گے وہ بنا. اب میں بھی کچھ ویب سائٹوں پہ میں ایک ویب سائٹ پرچیز کرتا ہوں, وہاں پہ مہینے کے میں $2,000 دیتا ہوں, وہ مجھے ڈیزائن بنا کر دے دیتے ہیں. میری تعلیم نہیں ہے, میں ایک ان پڑھ ہوں, مجھے گرافک ڈیزائننگ کے سپیلنگ نہیں آتے, مجھے فری لانسنگ کے سپیلنگ نہیں آتے. ایک ویب سائٹ ہے ڈیزائن کراؤڈ, مجھے ڈیزائن کراؤڈ کے بھی سپیلنگ نہیں آتے, پر میں وہاں پہ بھی ارننگ کرنا, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے. اور یہیں پر کالج میں ہی آپ رہتے ہیں؟ میں MU کالج میں رہتا ہوں, یا یعنی کہ زیادہ تر میں اسی کالج میں رہتا ہوں. میں گھر بھی بہت